اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے لا تسفکون دماءکم کہ نہیں بہاؤ گے خون ایک دوسرے کا، دماءکم کا معنی میں نے کیا ایک دوسرے کا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہیں نکالو گے ایک دوسرے کو اپنے وطنوں سے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم سب کچھ جانتے ہو، ایک گواہ ہو۔ مدینہ منورہ میں یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ و بنو نذیر۔ مشرکین کے بھی دو قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ بنو قریظہ یہ اوس کا دوست تھا، حلیف تھا، اور بنو نذیر خزرج کا دوست تھا۔ دوبارہ سن لو، مدینہ منورہ میں یہود کے دو فریق تھے، ایک بنو قریظہ اور دوسرا بنو نذیر۔ مشرکین کے بھی دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس الف واو سین، دوسرے کا نام تھا خزرج خے زے رے جیم۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر خزرج کے دوست تھے۔ اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کی حمایت اور بنو نذیر خزرج کی حمایت کے لیے تیار رہتا۔ اب بات سن لو، جس وقت جنگ چھڑ جاتی اور قبیلے گرفتار ہو جاتے تو وہی لڑانے والے پھر پیسے دے کے ان کو چھڑاتے۔ تو جب کہتے لڑاتے کیوں ہو، کہتے یہ قومی عزت کا مسئلہ ہے۔ چھڑاتے کیوں ہو، کہ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ قیدی کو چھڑانا بہت بڑا ثواب ہے۔ توبہ توبہ۔ اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے کہ نہیں بہاؤ گے خون ایک دوسرے کا اور نہیں نکالو گے ایک دوسرے کو وطن سے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر تم وہی لوگ ہو کہ مارتے ایک دوسرے کو، تقتلون انفسکم کا معنی ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور نکالتے ہوئے گروہ کو تمہیں میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم گناہ کر کے، والعدوان چڑھائی کر کے، گناہ و سرکشی کر کے اپنے لوگوں کو خود کمزور کرتے ہو۔ زمانے حال میں امریکہ اس کا مصداق ہے، پہلے ایک ملک پر حملہ کر کے وہاں میزائل برسا لیتا ہے، لوگ موت کی گاٹ اتار لیتا ہے، پھر دنیا سے کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہو گئے اور ان کے ہاں رزق ختم ہو گیا، ساری دنیا کو کہتا ہے اب ان کو پیسے دے، تعاون کرو، شاباش، جلدی جلدی تعاون کرو۔ وی دا بدو دا بدی دی دا دائرہ تمڑ کو ننے بیارہ کا رشپی دی۔ وَإِيَّاتُوكُمْ أُسَارَى اور اگر آ جاتے تمہارے پاس قیدی، اسارا اسیر کی جمع ہے، تُفَادُوهُمْ تم ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا۔ تو نکالنا حرام وہ کرتے تھے اور فدیہ دے کے چھڑانا ثواب کماتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم مانتے ہو کتاب کا کچھ حصہ، وتکفرون ببعض اور نہیں مانتے ہو کچھ حصہ۔ میری بات سنو، انسان کو دنیا کے اندر اعمال کی توفیق دو طرح ہوتی ہے، یا تمام کاموں کا عمل اللہ نصیب کرتا ہے یا کچھ کا۔ آیت سے بظاہر کچھ عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے میں ذرا تھوڑی دیر لگے گی۔ اللہ اکبر۔ آیت کو سمجھنا اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی کو قتل کر کے مار ڈالے اور پھر کہے کہ یہ شہید ہے،
تو جو ناحق قتل ہو جائے وہ شہید ہے یا نہیں؟ صحیح مسئلہ ہے، لیکن اس شخص کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، اس نے خود مارا ہے اس کو، یہ مارتا کیوں ہے اس کو؟ ایک بھوکے اور یتیم کی حاجت پوری کرنا ثواب ہے، لیکن ایک آدمی کے گھر جائیداد پر آپ نے قبضہ کیا اور اب لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کو پیسے دینا، کھانا دینا بہت بڑا ثواب ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض۔ میری بات سنو، حیاتیان ممات کو مانتے ہی نہیں، اور مماتیان وہی وہ حیات کو تو شرک کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حیات بھی ہے بل احیا، اور ممات بھی ہے اموات غیر احیا۔ ہم نہ حیاتی ہیں اور نہ مماتی ہے، ہم اوساتی ہیں۔ اب تم کہو گے کہ نیا فرقہ نکالا تو تیری عقل ماری گئی، دونوں فرقوں کے شر سے بچایا ہے۔ حیاتیان میں شرک آ رہا ہے، او سب لوگ دنیاوی قبروں میں زندہ ہیں، بس یہ ہے بابا بیٹھا ہوا ہے آئس کریم کھا رہا ہے۔ اور جب بابا زندہ بیٹھا ہے، ظالم تو باہر کیوں نہیں لاتے؟ ہاں، قبر کی حیات تو اخروی حیات ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں موت پر ایک دفعہ جو روح و جسم کا تعلق ٹوٹ گیا، دوبارہ قیامت سے پہلے قائم نہیں ہوگا۔ یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو اوساط کے لوگ، اعتدال والے، پورے قرآن پر، پوری حدیث پر، پورے فقہ پر عمل کرنے والا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے ممات کہتے ہیں، قبری اور برزخی اعتبار سے حیات کہتے ہیں۔ یوں ہم اوساطی ہیں، نہ حیاتی ہیں اور نہ مماتی ہیں۔ حیاتیوں سے ہمیں بدعت اور شرک کی بو آتی ہے، اور مماتیوں سے ہم کو دجل، مجوسیت اور ہندو پن کی بدبو آتی ہے۔ یاد رکھو، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو قرآن کے یا توریت کے بعض مضامین پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض کا۔ ہاں، دعا بہت ضروری ہے، دعا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں دعا ہونا چاہیے۔ کس وقت ہونا چاہیے؟ جنازے کے بعد۔ وتکفرون ببعض، درود شریف پڑھنا ضروری ہے، خدا کا حکم ہے۔ تؤمنون ببعض الکتاب، لیکن کون سا درود؟ ان کا بنایا ہوا، وتکفرون ببعض۔ بزرگان دین کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ متصرف اور قاضی الحاجات کو کہتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نفع و ضرر کا نبی مالک نہیں ہے، ولی کہاں سے مالک ہوا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا تم ایمان رکھتے ہو بعض حصے آسمانی کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض کا۔ فما جزاء، کیا سزا ہونا چاہیے، من یفعل ذلک منکم، جو ایسا کرے تم میں، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ رسوائی ہوگی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن لٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان کا عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔